نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، گزشتہ اسباق میں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان ہوئی۔ اس کی تکمیل کے بعد اب سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 200 آیتیں، 3480 کلمے اور 14520 حروف ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس سورت کے اندر اپنی ذات اور اپنی صفات کا تعارف کرایا، قرآن عظیم کی حقانیت کا اعلان فرمایا، اور سب سے زیادہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق فرمائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور عالم کو قائم رکھنے والا ہے، لہذا وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے، کیونکہ فانی چیز کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب چاند سورج اتارے جو عارضی طور پر قیامت تک باقی رکھے جائیں گے، ان کے اولاد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حی ہے، لا یموت ہے، قدوس ہے، اولاد کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر ایسی عجیب و غریب کتاب اتاری جو بالکل سچی ہے، حق ہے، اور پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق اور تائید فرمانے والی ہے۔ اگر یہ قرآن نہ آتا، یہ کتاب نہ آتی، تو وہ کتابیں یعنی تورات اور انجیل اور دیگر کتابیں سچی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ بتاؤ وہ نبی آخر الزماں کہاں ہیں جن کی تمہاری کتابوں نے پیش گوئی کی تھی، تو بھلا یہ کیا جواب دیتے؟ آپ کے اور اس کتاب کے آنے سے ان کتابوں کا بول بالا ہوا، ان اہل کتاب کا منہ اجالا ہو گیا۔ اس قرآن نے سارے جہان سے ان کتابوں کی تصدیق کرائی اور انہیں سچا کہلوایا، ورنہ انہیں کون جانتا؟ آج ہم تورات کو جانتے ہیں، انجیل کو جانتے ہیں، زبور کو جانتے ہیں، دیگر صحف کا ہم نے نام سنا ہے، تو وہ قرآن عظیم نے ہی ہمیں بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نئی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات اور انجیل بھی اتاری تھی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قبل، جو سارے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بالخصوص یہود و نصارہ کو آپ کی اور قرآن عظیم کی طرف ہدایت کرتی ہیں کہ ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف، آپ کے اوصاف جمیلہ، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے صفات صاف صاف موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں اتاری ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائیں۔ پھر یہ کیوں بہکتے ہیں؟ یہ یہودی، یہ عیسائی راستے سے بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن عظیم کو تسلیم نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جو قوم قرآن کو صرف مانتی تو ہو مگر اس کی تعلیمات کے اوپر گامزن نہ ہو،
تو وہ بھی بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی زمانے کے اندر غیر معزز ہوتی ہے۔ لہذا عزیزوں، اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہود و نصارہ بھٹکے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے قرآن عظیم کو نہیں اپنایا، اور آج ہمارے اوپر جو زوال کے بادل منڈلا رہے ہیں، جو ہماری عزت اور وقار کا جنازہ نکلا ہوا ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے متعلق فرمایا کہ آپ پر چند خصوصیات کی حامل کتاب اتاری، یعنی قرآن عظیم جو آپ پر ہم نے نازل فرمایا ہے، اس کی چند خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم سید الکتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہیں۔ اس اتارنے میں نہ تم کو غلطی ہوئی، نہ حضرت جبریل کو دھوکہ ہوا۔ اس کتاب کے لیے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو چکا تھا۔ تیسری یہ کہ آپ علیہ السلام پر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں آئی، آپ کی زمین یعنی مکہ اور مدینہ میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی خیر القرون میں اتری، جو سب سے بہترین زمانہ۔ چوتھی یہ کہ کتاب کے الفاظ تمہارے کان، زبان پر مضامین، دماغ پر اسرار اور دل پر احکام تمہارے قالب پر اترے کہ تم نے یہ سب کچھ براہ راست اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے سیکھا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں ہوئے۔ کسی اور استاد کی شاگردی آپ علیہ السلام نے نہیں کی، اسی لیے علیہ کا علی اذنی کا وغیرہ نہیں فرمایا۔ لہذا یہ آیت نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ آیت حمد الہی بھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، آقا علیہ السلام کی صفات کا بیان بھی ہو رہا ہے، حقیقت قرآن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حقانیت اور اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ ہم لوگ قرآن عظیم کے الفاظ سیکھنے کے لیے کسی معلم کے پاس جاتے ہیں، قراءت سیکھنے کے لیے کسی قاری کے پاس جاتے ہیں، معانی اور احکام سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اسرار و رموز سیکھنے کے لیے شیخ وقت کے پاس جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے یہ تمام خود ہی اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ یہ ہے نزل علیک الکتاب۔ اس سورت کے نام ہی میں عیسائیوں کی تردید ہے، کیونکہ اس کا نام ہے سورہ آل عمران، جس کے معنی ہے عمران کے گھر والے، یعنی بال بچے، اور آل سے عمران کی بیوی حضرت حنہ مراد ہیں، عمران کی بیٹی حضرت مریم اور عمران کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ اس صورت میں انہی کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور جو کسی کی اولاد ہو وہ نہ خدا ہو سکتا ہے نہ خدا کی بیوی، کہ یہ رشتے ہم جنسیت چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جنسیت سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدے اور عمل کو درست فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔